میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے، میں سب کی بے حسی پر مشتعل ہوں۔ میرے لہجے میں سچ کا بانگ پن ہے، میں پاکستان کی زندہ نسل ہوں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور نظام حکومت چلانے کے لیے عوام اور حکومت کا مخلصانہ کردار انتہائی ضروری ہے۔ میں آج آپ کے سامنے امیر اور غریب کی زندگی کا موازنہ کروں گی۔ وہ غریب جو ماچس کے ڈبیا خریدے، چائے کی پتی، دودھ کا ڈبہ یا کوئی بھی یوٹیلیٹی بل، وہ کم آمدنی کے باوجود بھی ٹیکس ادا کرتا ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، بجلی اور گیس کا بل بھی بھرتا ہے، اپنے بچوں کو معمولی اسکول میں تعلیم بھی دلواتا ہے اور اپنی معمولی کمائی کو ٹیکس کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف امیر طبقہ اور حکمران جو محلوں میں رہتے ہیں، ساؤنڈ لیس بلٹ پروف گاڑیوں، شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ رہائش، وی آئی پی پروازوں، انواع و اقسام کے کھانوں، یک بستہ ایوانوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرا ضمیر کہتا ہے کہ جھوٹ بول کر پیسے بچانے سے بہتر ہے کہ میں ٹیکس ادا کر دوں۔ غریب عوام کے گلے پر چھری پھرتی رہے، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا رہے، ہاریوں کی بیٹیاں ان کے عشرت قدوں میں جاتی رہیں اور غریب کے بچے تعلیم حاصل کرنے سے بھی محروم رہیں، تو میں ایسے ٹیکس ادا کرنے کو ساتھ سلام کرتی ہوں۔ سرخ پتھر کے صنم یا وہ مرمر کے صنم، سرخ پتھر کے صنم یا وہ مرمر کے صنم، بت قدوں میں تو عبادت نہیں ہوگی ہم سے، جھوٹ بھی بولیں اور صداقت کے پیغمبر بھی بنے، ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے۔ ہماری حکومت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے کشکول لیے کھڑی ہے۔ ہماری معیشت امداد کی پابند ہے۔ ہم ہمیشہ محتاجی چھوڑنے اور کشکول توڑنے کے خوشنما دعوے تو کرتے ہیں، لیکن پھر آئی ایم ایف کی تلخ شرائط پر اس ٹوٹے ہوئے کشکول کے ٹکڑے ٹکڑے کے عوض اس دھرتی ماں کا ٹکڑا ٹکڑا بیچنے کو تیار ہے۔ گویا کہ قرضوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، کشکول بن گیا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اگر امداد کی بھیک مانگنا ہی میرا مقدر ٹھہرا دیا گیا ہے تو میں ٹیکس کیوں ادا کروں؟ کیا اسی لیے یہ شاہراہیں بنی تھیں کہ اس پر اس دھرتی کی عوام سسک سسک کر مرے؟ کیا اسی لیے اس دھرتی نے اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر روئے؟ کیا اسی لیے اس عوام نے ان حکمرانوں کو چنا تھا کہ ہمارے رہنما ببانگے دہل یہ اعلان کرتے پھرے کہ ہماری جھولی میں چند ڈالروں کی بھیک ڈالو، ہم تمہیں مسلمانوں کا لہو بیچتے ہیں، ہم پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کرو، ہم تمہیں وزیرستان کو قبرستان بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں، ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں، ہم بھیک کی گندم کھاتے ہیں، ہم شرم و حیا سے عاری ہیں، ہم اپنی سہنی دھرتی پر اپنوں کی لاش گراتے ہیں۔ کیا جانے ایم عالم کو ہم دیوانے انکل سام کے ہیں، جیکی نام نہیں تو کیا ہم کتے انکل ٹام کے ہیں۔ ایک ہم پہ ذرا احسان کرو، یہ مشکل تو آسان کرو، اس دھرتی پر دم گھٹتا ہے، ایک ویزا ہم کو دان کرو، 2 سانسیں یہاں پر بھاری ہیں، ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں، ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں۔ ہمارے اس ملک میں دہشت گردی کا راج ہے، عصمتیں سرے رات تار تار کر دی جاتی ہیں،
معصوم اور ننھے پھول رزق کے حصول کے لیے بیگار کیمپوں کا ایندھن بنتے رہیں، سرمایہ کاروں کے عشرت قدوں کے لیے غریبوں کا خون چوسا جاتا رہے۔ تم ہماری جیبوں پر ڈاکہ ڈالو اور اربوں خربوں کے کمیشن کھا کر اپنی جائیدادیں کھڑی کرتے رہو۔ چندہ بٹور تنظیم کے ذریعے اپنے گورے آقاؤں کے کالے جوتے چاٹ کر ان کی شرائط پر بھیک وصول کرو اور ہم ٹیکس ادا کریں۔ تم جیو ہزاروں سال، تم کھاتے جاؤ مال، تم کھینچو سب کی کھال، تم توڑ دو سارے جال، پھر چلو سیاسی چال اور حاصل کرو کمال۔ تم اور بناؤ مال، قانون تمہاری ڈھال، تم جیو ہزاروں سال، تم جیو ہزاروں سال۔ ہمیں اس بدعنوانی کے خلاف لڑنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا عوام کا خون چوسنے والوں کا۔ آج اگر دولت محلوں کی غلام گردشوں سے نکل کر غریب عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ ہوگی، تب ہی مثبت تبدیلی آئے گی۔ اس بلبلاتی عوام کو محض کھوکھلے نعروں کی بجائے بلا تفریق عملی اقدامات میسر ہوں گے۔ آج احتساب کرنا ہوگا عوام کا خون چوسنے والوں کا۔ ان لٹیروں کو عدل کے کٹہروں میں لانا ہوگا۔ کیا قصور تھا اس نوجوان کا جس نے 92% نمبر حاصل کرنے کے باوجود بھی موت کو گلے لگا لیا؟ کیا قصور تھا اس نوجوان کا جس نے غریب ہو کر ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ لیے؟ ہمیں احتساب کرنا ہے۔ یہاں بات کرنی ہے تو انقلاب کی نہیں، انقلاب عظیم کی بات کیجیے، احتساب عظیم کی بات کیجیے۔ آج حرف آخر ہے، بات چند لوگوں کی، دن چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی۔ اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل، وہ نظام بدلو بھی، وہ نظام بدلو بھی۔